یہ واقعہ 2008 میں ایک بزرگ نے سنایا جو محلہ نور شاہ بخاری احمد پور شرقیہ کے رہائشی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نواب آف بہاولپور کے ہاں ملازم تھا اور نواب آف بہاولپور نے میری ڈیوٹی لیاقت پور والے بنگلے پر لگا دی۔ کہتے ہیں کہ نواب آف بہاولپور نے جب بھی لیاقت پور آنا ہوتا تو ہمیں پیشگی اطلاع دے دی جاتی تھی تاکہ ہم انتظامات کر لیں اور کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ بہار کا موسم تھا، ہمیں اطلاع ملی کہ نواب آف بہاولپور لیاقت پور والے بنگلے پر تشریف لا رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ہم لوگ بنگلے کی صفائی ستھرائی میں لگ گئے تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ نواب صاحب کی عادت تھی کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر خوش ہو کر انعام دے دیا کرتے تھے، اس لیے جب بھی وہ تشریف لاتے تو ملازمین میں ایک نئی جان آ جاتی تھی۔ ہم نے ایک ملازم کو ضروری سامان خریدنے کے لیے شہر روانہ کر دیا اور خود نواب صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ نواب صاحب پہنچنے والے ہیں تو ہم لوگ بنگلے کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے اور نواب صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ دور سے نواب صاحب کی گاڑی نظر آئی تو ہم لوگ الرٹ ہو گئے۔ گاڑی بنگلے کے گیٹ پر آ کر رکی، سیکرٹری گاڑی سے نیچے اترا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نواب صاحب جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترے تو ان کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ نواب صاحب کو غصے میں دیکھ کر ملازمین کے چہرے کی رونق بھی ماند پڑ گئی۔ ہمارے نگران نے نواب صاحب سے عرض کی، نواب صاحب مدتوں بعد آئے ہیں مگر غصے میں دکھائی دے رہے ہیں، خیر تو ہے؟ نواب صاحب نے جواب دیا، رستے وچ ایک ڈانت ریڑھی والا گڈا آندا پے، ڈرائیور ہارن وجا وجاتے تھک گئے، نہ رستہ ڈیونا ہس نہ ڈتے، ول میں گڈی تو لہ تے پھانڈنی ڈتی ہمس، ہن بندے دا پتر بڑے آندے۔ نواب صاحب اپنے ساتھ ایک چھڑی رکھا کرتے تھے، جب کبھی کسی بندے کی کسی بات پر غصہ آ جاتا تو اسی چھڑی کے ساتھ اس کی آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی سب ملازمین کے ہوش اڑ گئے۔ ہمارے نگران نے ڈرتے ڈرتے کہا، نواب صاحب او بندہ تا تواڈا ملازم ہے، او تا کرنا کنوں بوڑا ہے، اون کو سنائی ڈیوے ہا تا او رستہ ڈیوے ہا۔ یہ سننا تھا کہ نواب صاحب کے چہرے پر ایک رنگ آنے اور ایک جانے لگا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر تھوڑی دور جا کر اس راستے پر کھڑے ہو گیا جس راستے پر وہ بوڑھا ریڑھی بان آ رہا تھا۔ بوڑھے ریڑھی بان نے دور سے ہی ہمیں دیکھ لیا اور جب ہمارے قریب پہنچا تو ریڑھی روکی اور جیسے ہی نیچے اترا نواب صاحب نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم بہرے ہو۔ بوڑھا ریڑھی بان نواب صاحب کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری شکایت اپنے دولہا صاحب سے کروں گا۔ یاد رہے کہ نواب بہاولپور سر صادق محمد خان عباسی پنجم کو ریاست بہاولپور کے لوگ پیار سے دولہا صاحب کہا کرتے تھے۔ نواب صاحب نے دوبارہ معافی مانگی تو بوڑھے ریڑھی بان نے بھی وہی الفاظ دوبارہ دہرائے کہ میں تمہاری شکایت اپنے دولہا صاحب سے کروں گا۔ آخر قریب و جوار میں کھڑے ہوئے دوسرے ملازمین نے اشاروں میں اس کو سمجھایا کہ تمہارے سامنے ریاست بہاولپور کا نواب سر صادق محمد خان عباسی ٹھہرا ہے، تو وہ فوراً ہی نواب صاحب کے پاؤں میں گر گیا اور رونے لگا۔ نواب صاحب نے بوڑھے ریڑھی بان کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے دوبارہ اپنے گلے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فوراً حکم جاری کیا کہ تحصیلدار کو بلایا جائے۔ فوراً ہی ایک ملازم تحصیلدار کو اطلاع دینے کے لیے بھیجا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تحصیلدار نواب صاحب کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی، نواب صاحب حکم کیجیے۔ نواب صاحب نے کہا کہ شہر میں جہاں بھی بہت اچھی زمین ہو اس میں سے 2 مربع اس بوڑھے ریڑھی بان کے نام کر دیے جائیں۔ فوراً ہی حکم کی تعمیل ہوئی۔ ساتھ ٹھہرے ہوئے ملازمین نے اشاروں ہی اشاروں میں بوڑھے ریڑھی بان کو سمجھایا کہ نواب صاحب نے 2 مربع زمین اس کے نام کر دی ہے، تو وہ خوشی سے جیوے جیوے صادق جیوے کے نعرے مارنے لگا۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے بزرگ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور زور زور سے رونے لگے۔ یوں ہی نہیں لوگ آج نواب صاحب کو یاد کرتے، آج بھی گلی کوچوں میں بوڑھے بزرگ اکثر جیوے جیوے صادق جیوے کے نعرے مارتے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک نواب بہاولپور کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔